الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ فرمان باری تعالی ہے وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون، اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس رب سے رجوع کر لو۔ تم نے اپنے بدعمالیوں کے سبب، گناہوں کے سبب اس رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اپنی اصلاح کر لو، سچی توبہ استغفار کر لو، اس رب کو منا لو، اس کو راضی کر لو، سچی توبہ کر کے اور نیکیاں کر کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کے سب کامیاب ہو جاؤ۔ موجودہ حالات میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، امت مسلمہ انتہائی پریشان کن مرحلے سے دوچار ہے۔ اس امت کے اوپر چاروں طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کفار، اللہ کے دشمن طرح طرح سے سختیاں کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری، لوٹ مار، ظلم و ستم کا ایک بازار ہے۔ ہر جگہ پریشانیاں پریشانیاں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ غزہ کے حالات، فلسطین کے، شام کے، لبنان کے، پھر اس خطے کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر انڈیا کے حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ مسلمان کے اوپر ہندوؤں کی طرف سے بہت شدید ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کشمیر کے حالات، برما کے حالات، الغرض چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پریشانیوں، مصیبتوں اور یہ جو ایک تکلیفوں کا جو ایک دور ہے، آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے اندر ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف کچھ نہ کچھ خبریں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، کلپس آ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ۔ تو بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، بغیر علم کے بہت ساری باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک عجیب افراتفری کا دور ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے۔ کوئی حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے۔ کوئی عام مسلمانوں کے اوپر تنقید کرتا پھر رہا ہے۔ الغرض چاروں طرف ایک عجیب صورتحال ہے افراتفری کی۔ مجھے ایک مثال یاد آ گئی کہ ایک بطور مثال، ایک کہانی کے طور پر ایک بات مشہور ہے سمجھانے کے لیے فقط، کہ ایک دریا کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا، اور دریا کے کنارے کے اوپر ایک ڈیم بنا ہوا تھا، ایک بند تھا پانی کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو گاؤں کے اندر ایک دفعہ ایک شخص اچانک بہت تیزی سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ تو کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف ڈیم کی طرف اشارہ کیا، اس سمت کی طرف، اور بھاگتا رہا۔ دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگا، دو کو بھاگتے دیکھا، تیسرا بھی۔ ایک ہجوم ہو گیا بھاگنے والوں کا، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اب گاؤں کے سب لوگ پریشانی میں بس بھاگے جا رہے ہیں۔ حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہے، کرنا کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، بس جو بھی بھاگنے والوں کو ہجوم دیکھتا ہے خود بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ بھاگتے 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 آخر گھوم پھر کے اسی جگہ واپس آ گئے، اور وہاں جہاں ڈیم تھا۔ تو تھک چکے تھے، نڈھال ہو چکے تھے، ہانپ رہے تھے، دیکھا تھوڑی دیر رکے تو ڈیم تو اپنی جگہ بالکل صحیح تھا۔ اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ تھا؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھاگ کیوں رہے تھے۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بغیر علم کے، پھر ایک افراتفری ہوتی ہے، ایک پینک ہوتا ہے، جس سے الٹا کوئی فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس زندگی کے ہر مرحلے میں ایک نبوی ہدایات سمجھیں یا وحی کی خبر، کتاب و سنت کی واضح اور روشن تعلیمات ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ دو عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، الحلم والانات۔ حلم اور انات یہ اللہ تعالیٰ کو اور سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ یہ صفات ہیں کہ یہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، الحلم والانات۔ حلم کہتے ہیں تحمل کو، اس کا معنی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو پانا۔
اور دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ عقل اور صبر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا، تو یہ الحلم تحمل۔ اور الانات اس کا مطلب یہ ہے جلد بازی نہ کرنا اور دور اندیشی سے کام لینا، اجلت سے کام نہ لینا، جلد بازی نہ کرنا، دور اندیشی سے کام لینا۔ اور اس کا معنی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں سوچنا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ سمجھداری اور غور و فکر کے ساتھ کسی کام کی منصوبہ بندی کرنا، پھر ثابت قدمی سے اسے سر انجام دینا۔ تو یہ الحلم والانات، تحمل اور دور اندیشی۔ تو یہ ہمارے لیے روشن واضح تعلیمات موجود ہے الحمدللہ۔ تو موجودہ دور میں ہم سب کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اصل سوال ہے، اور یہ میرے اسی گفتگو کا موضوع ہے آج۔ الحمدللہ میں نے اللہ پاک کی توفیق سے غور و فکر کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں 10 نکات اخذ کیے ہیں۔ 10 نکات ہیں، یعنی یہ 10 نصیحتیں ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، اور یہ ہر دور کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے۔ ان نصیحتوں کے اوپر عمل کر کے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کامیاب ہو سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ 10 نکات ہیں، 10 نصیحتیں ہیں۔ میں صرف اجمالی طور پہ ان کا تذکرہ کروں گا کہ یہ 10 نکات ہیں، تاکہ ہر نقطہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ہر نصیحت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، تاکہ ہم اس نصیحت کے اوپر غور و فکر کر کے اسے سمجھ سکیں اور ہم پھر عمل کر سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 10 نصیحتیں ہیں۔ تو اس درس کے اندر میں انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے ان کو گنوا دیتا ہوں، ان 10 نکات کو، 10 نصیحتوں کو، اور اس کے بعد پھر میں ایک ایک درس کے اندر ان 10 نصیحتوں کو ذرا تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ 10 لیکچرز آگے مزید ہوں گے اور زیادہ طویل نہیں ہوں گے۔ میں کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ ہر لیکچر 10 سے 15 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم کے اندر ہو، تاکہ سننے میں بھی آسانی ہو اور ہم اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ زیادہ طویل نہیں ہوں گے یہ 10-15 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم کے اندر میں کوشش کروں گا۔ تو یہ 10 نکات کے میں صرف ایک تعارف کرا دیتا ہوں کہ یہ 10 نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ سچی توبہ اور رجوع اللہ۔ موجودہ دور کے اندر ہم سب کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ ہمارے گناہوں کے سبب وہ رب ہم سے ناراض ہے، اس رب کو منا لیں، اور اس رب نے ہم سے جہاد کرنے کی توفیق چھین لی ہے۔ آج امت مسلمہ جہاد نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ جب اس کے اوپر ایک الگ سے درس ہوگا، جب پہلے نصیحت کے اوپر، تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت سے جہاد کی توفیق کو چھین لیا ہے، آج امت جہاد نہیں کر رہی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، سچی توبہ استغفار کریں۔ دوسری نصیحت ہے اپنی آخرت کی فکر کرنا، آخرت کو ترجیح دینا، دنیا کی زندگی کے اوپر آخرت کی فکر کرنا، اس کو مقدم رکھنا، اپنے انجام کے بارے میں سوچنا، قیامت کے دن کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ یہ جو میری نصیحتیں ہیں یہ لگیں گی تو عام سی باتیں ہیں، ہمیشہ سے سنتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کا موجودہ حالت سے کیا تعلق ہے، لیکن انشاءاللہ پوری بصیرت کے ساتھ جو ہے نا یہ نکات میں بیان کر رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ ان کا گہرا تعلق ہے موجودہ حالات سے، اور ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا گہرا تعلق ہے اس حوالے سے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ایک ایک کر کے درس ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ باتیں واضح ہوں گی کہ ان سب کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے، دوسری نصیحت، کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ قبلہ اول یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی اور ارض شام فلسطین، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے لیے بھی ان کی اہمیت کیا ہے، اور ظالموں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے یہ کیوں اہم ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیا کیا پیشن گوئیاں ہیں، تو ان باتوں کو سمجھا جائے، اور اپنے بچوں کو ان باتوں کے بارے میں انہیں علم دیا جائے، انہیں بتایا جائے۔ اپنے بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں، دین کا علم دیں، انہیں بتائیں کہ مسجد اقصی اس کی اہمیت کیا ہے، فلسطین کا جو ملک، ارض شام، کون کون سے ممالک اس کے اندر آج آتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ہم ان کے بارے میں بتائیں، یہودیوں کی تاریخ اور ان کے جو سیاہ کاریاں ہیں، ان کے ظلم و ستم، تو اپنے بچوں کو بھی ہم جو ہے ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ انشاءاللہ تیسرا درس ہوگا اس بارے میں، کہ بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین، ارض شام، ان سب کی فضیلت اور اس کے
اہمیت کو جو ہے نا وہ سمجھنا۔ چوتھا نقطہ ہے ہم تیاری کریں، یہ بہت اہم نقطہ ہے، تیاری کریں۔ کس چیز کی تیاری؟ موجودہ حالات جو آگے ابھی جو موجودہ حالات ہیں اور اس کے بعد آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم ذہنی طور پہ تیار ہوں، جسمانی طور پہ تیار ہوں، یعنی جہاد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اندر نیت کے کچھ مسائل بیان ہوں گے، پھر ذہنی تیاری، جسمانی تیاری۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، مستعد رکھیں، کوشش کریں ہم عمر کے جس حصے میں ہیں کچھ نہ کچھ ہم کریں اپنی صحت کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے۔ خاص طور پر اپنے بچوں کو تیار کریں، انہیں مارشل آرٹ سکھائیں، انہیں مارشل آرٹ سکھائیں، تائی کوانڈو، جوڈو کراٹے اور کک باکسنگ۔ الغرض انہیں ہر طرح سے جسمانی طور پہ تیار کریں۔ بچوں کو ہمارے گھڑ سواری آنی چاہیے، تیر اندازی، نشانہ بازی، اور کچھ نہیں تو کوئی کچھ نہ کر سکے، کم سے کم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ورزش کرے۔ نیت یہ نہ ہو کہ ورزش کروں گا تو میرا جو ہے نا وہ کولیسٹرول صحیح ہو جائے گا، میرا موٹاپا، ڈائبٹیز صحیح ہو جائے گا، کنٹرول ہوگا۔ یہ سب فائدے تو انشاءاللہ حاصل ہوں گے، طبی فوائد، لیکن یہاں ہے نیت کا مسئلہ، کہ جس شخص کے دل کے اندر کبھی بھی جہاد کی نیت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، کبھی اس کا ارادہ ہی نہیں بنتا جہاد کے لیے، تو اس کی موت آتی ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ گویا نفاق کے ایک شعبے کے اوپر جو ہے نا وہ مرتا ہے۔ تو دل کے اندر ہمارے نیت ہونی چاہیے اور عملی طور پر اس کی تیاری ہونی چاہیے، اور کچھ کم نہیں تو کم سے کم ورزش ہی کریں، اپنے گھر کے اندر ہی ورزش کر لیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ درس نمبر 4 کے اندر ہوگی۔ پانچویں نصیحت ہے کہ ہم بنیادی علم حاصل کریں، عقیدے کا علم، توحید کا علم، ایمانیات کا علم، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے کامیابی کا۔ چاہے جتنی بھی نیکیاں ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، شرک ہے، تو سب نیکیاں ضائع ہیں۔ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو یہ بنیاد علم ہے۔ کچھ لوگ بعض پوچھیں کہ یہ باتیں تو یہ ہمیشہ کی جاتی ہیں، ہمیشہ بتائی جاتی ہیں، توحید توحید، تو اس حالات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے، اور میں نے بتایا کہ پوری بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں 10 نقطے 10 نصیحتیں بیان کر رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ ہمارے لیے لازم ہے، ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کو عمل میں لائیں، اپنی اصلاح کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عقیدے کا علم حاصل کریں، پھر نماز، فرائض، جو ہماری عبادتیں ہیں، حلال حرام، یہ بنیادی علم ہے، یہ ہر شخص کے پاس ہونا ضروری ہے اور موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد علم کے اندر آتا ہے جہاد کے مسائل، کہ جہاد، اس کے مسائل کیا ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہے، کب فرض عین ہے، اور کس طرح جہاد کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، اور یہ انتہائی ضروری ہے سیکھنا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں ایسی تحریک ملتی ہے، ایسی دعوت ملتی ہے انفرادی طور پہ، بعض لوگوں کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جہاد نہیں بلکہ مزید بگاڑ اور فساد کا سبب ہوتا ہے۔ اہل علم اسے جہاد نہیں، فساد کہتے ہیں۔ جہاد کے باقاعدہ شرائط ہیں، تو اس کے جو ہے نا باقاعدہ پوری اس کے مسائل موجود ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کسی شخص نے بھی بلایا ہم چلے جائیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دین اسلام کو یا امت مسلمہ کو، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ جب بھی انفرادی طور پہ لوگوں نے جہاد کی کوشش کی ہے، یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، باقاعدہ اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا ہے یا خروج کرنا ہے، اس کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ ہاں، جہاد کی اقسام ہیں، جہاد کی کچھ اقسام ہیں جو اس درس کے اندر انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ تو انفرادی طور پہ بھی جہاد ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح ہے، یہ انشاءاللہ اس درس کے اندر بیان ہوگا۔ تو انتہائی اہم درس ہوگا انشاءاللہ وہ، جو نصیحت نمبر 5 ہے، جہاں علم اور جہاد کے مسائل۔ چھٹا نقطہ ہے کہ اشراط الساعہ، یعنی قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگے جب یہ ملحمۃ الکبریٰ، جنگ عظیم شروع ہوگی، سیدنا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ایک جہاد ہوگا، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوگی، پھر یہ سارے ممالک، ساری سرحدیں، ویزوں کے مسائل اور باؤنڈریز کے راستے بند ہیں، جان، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی ملک علیحدہ علیحدہ نہیں ہوگا کہ فلاں ملک، فلاں ملک، فلاں کے فلاں مفادات، فلاں کے فلاں مسائل۔ پھر عالم کفر ایک طرف ہوگا اور اسلام ایمان ایک طرف ہوگا۔ پھر ہر مومن کے لیے لازم ہوگا کہ سیدنا مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جا کے شامل ہو۔ پھر اس کے بعد ایک طویل جنگ ہے، اس کے اندر
شروع کے اندر مسلمانوں کو پہلے نقصان ہے، شکست ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، پھر فتح ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب فتح ہو جائے گی تو اس کے بعد دجال آ جائے گا. اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، پھر یاجوج ماجوج. تو یہ اشراط الساعہ، اس کی بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، سب کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ درس نمبر 6 میں ہوگا. 7واں نقطہ ہے کہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، پینک نہ پھیلائیں. مایوسی والی باتیں لوگوں کے اندر نہ پھیلائیں، اس کو شیئر نہ کریں، اس کو وائرل نہ کریں. ایسا کرنے سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. اور ایک اور اہم ترین نقطہ سمجھنا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو تیاری 10 نمبر، سارے نقطے اہم ہیں لیکن یہ تیاری کے حوالے سے 10 نمبر 4 اور یہ 10 نمبر جو 7 ہے، اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے سمجھنے کی کہ یہ ایک دشمنوں کی طرف سے ایک جنگ کا حصہ ہے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. یہ وہ ہتھیاروں والی جنگ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. اسلام کو ختم کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے اندر مایوسی کو پھیلانا، انہیں ایسا کر دینا کہ وہ ذہنی طور پہ کچھ کرنے کے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ ہو. یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے جو استعمال ہو چکا ہے امت مسلمہ کے اوپر. سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا جو ہے نا اعلی کار ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دینا. یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. یہ منفی پروپیگنڈا، مایوسی کی باتیں پھیلانا، انہیں کوئی راستہ ہی سمجھ میں نہ آئے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کرنا کیا ہے. بس یہ لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، گویا دین مٹ چکا ہے، نعوذ باللہ. کوئی لیڈرشپ باقی نہیں ہے، کوئی آگے راہ عمل نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، نہ کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے. بس سب کچھ یعنی ختم ہو گیا، مسلمان زیرو ہو گئے. سب سے خراب ہے مسلمان، باقی سب ترقی پہ ہیں، باقی سب اچھے ہیں، باقی سب کامیاب ہیں، مسلمان سب سے زیادہ ناکام ہیں. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بہت زیادہ امت مسلمہ کو. تو یہ منفی پروپیگنڈا، یہ ایک اینٹی اسلام باتیں مسلمان تو نیکی سمجھ کے جو نا شیئر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے یار، یہ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں ہے کہ یہ باتیں بنانے والے، ان کلپس کو بنانے والے، ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، آگے اس کا انجام کیا ہوگا. یہ چیزیں شیئر ہو کے آگے جو ہے نا اس کے کیا جو ہے نا وہ اثرات رونما ہو رہے ہیں. یہ سب سے اہم نقطہ ہے جو اس میں شاید میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے لوں گا اس درس کے اندر، کیونکہ یہ نفسیاتی جنگ جو ہے نا یہ انتہائی سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ اگر ہر مسلمان سمجھ لینا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ مسلمانوں کو. یہ جو نفسیاتی جنگ ہے یہ انشاءاللہ نصیحت نمبر 7 کے اندر یہ باتیں، اس کی تفصیل بیان ہوں گی. 8ویں نصیحت ہوگی انشاءاللہ کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں، بہت زیادہ کثرت سے نفلی عبادتیں کریں. اس کے اندر نفلی نمازیں بھی ہیں، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں، بہت زیادہ دعائیں کریں، نفلی روزے رکھیں. تو اپنی تمام عبادتوں میں اضافہ کریں. اب یہاں کے ان عبادتوں سے کیا حاصل ہوگا؟ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بس اپنی عبادتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، وہاں جو ہے نا وہ بچے مر رہے ہیں، وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں جو ہے نا وہ روزانہ بم گرائے جا رہے ہیں، وہاں روزانہ نسل کشی ہو رہی ہے، اور یہاں مسلمان سے اپنی روزہ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں. رمضان میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں اور آج بھی ہو رہی ہیں رمضان کے بعد بھی. تو بہرحال یہ بہت اہم ترین نصیحت ہے، اس کا بالکل تعلق ہے، اس کا فائدہ ہے. یہ اینٹی اسلام پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کو جو بچا کھچا ایمان بچا ہے نا اس سے بھی جو ہے نا وہ فارغ کیا جائے، ان کو عبادتوں سے روکا جائے، عبادتوں کی اہمیت کو کم کیا جائے. کہ عبادتوں سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، روزے رکھنے، یہ تو سارے انفرادی کام ہیں. وہاں امت کٹ رہی ہے، لوگ کٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہاں یہ لوگ جو ہے نا بس اپنی نماز اور روزوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک اینٹی اسلام جو ہے نا ایک مہم ہے یہ. بہرحال ہمیں نصیحت ہے، نصیحت نمبر 8 کہ اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں. جتنی نمازیں پہلے پڑھتے تھے اب زیادہ پڑھیں. جو بھی عبادتیں ہم کر رہے تھے اس عبادتوں کے اندر اضافہ کیا جائے، اور بہت زیادہ کثرت سے دعا کی. دعا تو اہم ترین عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا سب سے اشرف عبادت ہے. تو دعائیں بہت زیادہ کی جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کوشش نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ اور زیادہ جو ہے نا نقصان پہنچانے والی ہیں. کوشش اپنی جگہ بالکل دعائی کا ایک حصہ ہے، لیکن دعاؤں سے غفلت نہیں برتی جا سکتی. تو جب ایک ایک کر کے سارے نصیحت درست سنیں گے تو انشاءاللہ باتیں پوری طرح سمجھ میں آئیں گی. تو دعاؤں میں اضافہ کرنا ہے، دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں. ٹھیک ہے،
خصوصی طور پہ قنوت نازلہ اس کا اہتمام کریں۔ قنوت نازلہ ایک مخصوص دعا ہوتی ہے جو اس طرح کے حالات کے اندر سنت سے ثابت ہے۔ ہر نماز کے بعد، نماز کی آخری رکعت میں، پانچوں نماز کی آخری رکعت کے اندر جب رکوع کر لیتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، جو تسبیحات وغیرہ کر لیتے ہیں، اذکار وغیرہ، اس کے بعد ایک لمبی دعا ہے، مخصوص دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ آخری رکعت میں کرنا سنت سے ثابت ہے۔ پانچوں نمازوں میں بھی، اگر پانچوں نمازوں میں نہ ہو سکے تو فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم جو وطر کی نماز ہوتی ہے آخری رکعت میں، وطر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے قنوت نازلہ کریں، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نصیحت نمبر 8 ہے کہ عبادتوں میں، دعاؤں میں اور ذکر اذکار میں اضافہ کریں اور قنوت نازلہ کریں۔ نواں نکتہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خصوصی طور پہ سود۔ یہ یہاں تفصیل آئے گا کہ سود کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنے آپ کو صرف سود سے ہی بچا لے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا مسلمانوں کو، اور ان ظالموں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ان کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی، یہ لوگ معاشی طور پہ تباہ برباد ہو جائیں گے۔ سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور بے حیائی، موسیقی، گانے، فلمیں، یہ کلپس، اس کا بھی گہرا تعلق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اسی درس کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ تو اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائیں، خصوصی طور پہ سود کے اور موسیقی اور بے حیائی کے گناہ سے۔ یہ 9 ہوگی۔ 10واں نکتہ ہے ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ۔ بائیکاٹ تو ہوتا ہے لیکن مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر یہ مکمل ہو جائے، 100% ہو جائے، ہر فرد کی جانب سے، ہر شخص کی جانب سے، اور حکومتوں کی جانب سے بھی، حکومتی سطح پہ اگر یہ ہو جائے، اگر یہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے، صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، حکومتی سطح کے اوپر پابندی لگا دی جائے، صرف اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ ان کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی، ان کے جو نا پورا نظام جو ہے، ان کا روپے پیسے کا لین دین کا، سودی تجارتیں، سودی بعد لین دین، سارے سب کچھ بیٹھ جائے گا، یہ لوگ معاشی طور پہ برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ بائیکاٹ انتہائی ضروری ہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ 10 نصیحتیں ہیں، 10 جو ہے نا نکات ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائیں جو غزہ کے اندر ہیں، فلسطین میں ہیں، کہیں بھی ہیں، شام کے علاقے میں ہیں، لبنان میں ہیں، یا انڈیا کے اندر بہت زیادہ مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ کشمیر میں، انڈیا میں، برما میں، دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ان کے جو شہداء ہیں، شہید، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ان کے جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے جو ہے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم و کرم اور برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طاقت جو ہے وہ عطا فرمائے، ان کو قوت عطا فرمائے، ان کے دلوں کو مضبوط کرے، انہیں ایمان، تقوی، نیکی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ متحد ہو جائیں، اتحاد ہو جائے ان کا، اتفاق کے ساتھ وہ اس کلمہ توحید کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر ایک ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیکی اور تقوی کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما دیں، اور اصلاح کی توفیق عطا فرما دیں، رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور جو آج امت کے اوپر یہ جو حالات ہیں جن کی وجہ سے جہاد کی توفیق بھی چھن چکی ہے، اللہ پاک ہمارے پر رحم فرمائے، ہمیں دوبارہ سے جہاد کا موقع عطا فرما دے، جہاد کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔